السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں طارق گوہر آفیشل۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ابھی الیکشن گزرے ہیں اور جو نظام چل رہا ہے، اور دیکھنے کے اندر تو یہ جمہوری نظام ہے، لیکن آئے روز جمہوری نظام اپنی اوقات کھو رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر خصوصی طور پر جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جمہوری نظام ہے، کچھ عرصہ پہلے مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا قول میری نظر سے گزرا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے بلکہ آمریت ہے، اور یقیناً ان کا یہ قول بالکل سچ ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے آج تک بہت سے لیڈر ہیں، ہم نے بھٹو صاحب کو دیکھا، انہوں نے کوشش کی صحیح معنوں میں جمہوریت لانے کی، اور اسی طریقے سے جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک قائد جمعیت امام انقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح معنوں کے اندر جو جمہوری نظام ہے اور جو 73 کے آئین ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر نظام چلے، لیکن یہاں جمہوری نظام نہیں چل رہا بلکہ یہاں آمریت کا نظام ہے۔ عزیز ساتھیو، جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ایک دن ٹی وی چینل پہ کسی کا نام چلا کہ فلاں آدمی جیت گیا، دوسرے دن دیکھا تو اس کا جو مخالف گروپ تھا وہ جیت گیا۔ تو اس الیکشن کے اندر خصوصی طور پہ جو دھاندلی ہوئی ہے، آج پاکستان کا بچہ بچہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے بلکہ آمریت ہے۔ اور اسی تناظر کے اندر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2024 کے الیکشنوں کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے اندر بہت سی خصوصی طور پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، مثلا جماعت اسلامی ہے، اور اسی طریقے سے ٹی ایل پی ہے، اور اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی راہ حق پارٹی ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے۔ تو ان تمام مذہبی جماعتوں کو بین الاقوامی سازش کے تحت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے بل بوتے پر ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں نے اگر جمہوریت کا ساتھ دیا ہے تو پاکستانی نظام کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر یہ جمہوریت سے دستبردار ہو گئے تو پھر پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہونے کے چانس ہیں۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے کچھ ہی دیر پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے ہاں پہنچا اور ملاقات ہوئی، اور یقیناً سیاست کے اندر یہی نرمی ہوتی ہے، اور سیاست کے اندر لچک ہونی چاہیے جیسے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، اور ملاقات ہوئی، اور ایک چیز پر دونوں نے اتفاق کیا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ مذاق ہوا ہے، اور الیکشن کے اندر عوام کا جو حق تھا وہ غصب ہوا ہے۔ وہ عوام کا جو حق تھا اس کو ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمداللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، تو اس نقطے پر دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماضی کے اندر جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں نے اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آپس کے اندر شدید نظریاتی اختلاف کیا ہے، اور قائد جمعیت نے بڑے پیارے الفاظ کے اندر فرمایا کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کوئی جسم کا اختلاف نہیں ہے بلکہ نظریاتی اور سوچ کا اختلاف ہے۔ اگر کسی ایک بات پہ ہم متفق ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے دھاندلی کے نقطے پر یہ متفق ہو گئے ہیں تو اس کو سیاسی اعتبار سے میں تو اچھی سوچ سمجھتا ہوں۔ اور بقیہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک انسان گناہگار ہے، وہ غلطی پہ ہوتا ہے، اگر 100 سالہ آدمی گناہ کرتے کرتے تھک جائے اور پھر وہ رب کے حضور آ کے معافی مانگ لے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو معافی مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی
جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، جو غلطی کے اعتبار سے یا بھول کے اعتبار سے قید جمعیت کے بارے میں کچھ الفاظ بولتے رہے، اور ان کی جماعت اب چل کر قید جمعیت کے گھر آئی اور خود انہوں نے پہل کی، تو اسی طریقے سے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم ان کی ساری غلطیوں کو جیسے شریعت ہمیں کہتی ہے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی ذات بھی معاف کرنے والی ہے۔ اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کی عوام کے لیے مل جل کر ہم یہی سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔